قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے بائبل مقدس میں سے بیاہ اور ازدواجی تعلقات، میرج اینڈ میریٹل ریلیشنز، اور بیاہ ایک مقدس عہد، میرج اے ہولی کووننٹ کی بابت تعلیم پائی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ بیاہ کتنا اہم ہے، خدا کی نظر میں کتنا مقدس ہے، اور ہمیں کس طرح سے شادی شدہ حالت میں زندگی گزارنی ہے، اور بیاہ میں کس طرح سے ہمیں اپنا آپ شامل کرنا ہے۔ اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جیون ساتھی بھی ہمارے ساتھ متفق ہو۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم کچھ باتیں سیکھیں گے جیون ساتھی کے چناؤ کی بابت۔ ایک شخص کا چناؤ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بیاہ کیا جاتا ہے، اور ازدواجی زندگی تو بعد میں شروع ہوگی۔ ضروری ہے پہلے ایک ساتھی کا انتخاب کیا جائے، کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے چنا جائے، بہت اہم ہے، کیونکہ باقی کی زندگی اچھی گزرے گی یا بری گزرے گی۔ بہت زیادہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے لیے جیون ساتھی کس طرح چنتے ہیں، کیسا ساتھی چنتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ذہن میں کوئی تصویر بنا لیں، کوئی امیج قائم کر لیں، ہم اپنی چوائسز اور اپنی پسند دوسروں کے سامنے رکھیں، یا اس کا اظہار کریں، یا اس پسند یا اپنی چوائس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے جیون ساتھی تلاش کریں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں۔ Let God to choose۔ خدا سے بات کریں، خدا سے کہیں کہ اے خدا مجھے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے، اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، اپنے بھائی یا بہن کے لیے جیون ساتھی کی تلاش ہے۔ خدا تمام کائنات کو بنانے والا ہے، وہ ہر ایک انسان کے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے۔ خدا ہر ایک انسان کی عادتوں سے واقف ہے۔ خدا ہر ایک انسان کے بیہیویئرز، اس کی چوائسز سے واقف ہے۔ خدا کو موقع دیں گے تو خدا ہمارے لیے بیسٹ پرسن چوز کرے گا جو فیوچر میں ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا۔ ہم کسی انسان کو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا وہ دکھ رہا ہے یا دکھا رہا ہے، اس سے پیچھے وہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، یا ہم انحصار کرتے ہیں کچھ لوگوں کی رپورٹس پر۔ بعض صورتوں میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے پاسبانوں سے، پاسٹر سے، کہ آپ ہمیں رپورٹ دیجئے، فلاں جگہ ہمیں پتہ چلا ہے کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کے ساتھ رشتے کی بات چلی ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے خادم اپنی کلیسیا کے لوگوں کے بارے میں منفی باتیں نہیں بتاتے، تو کچھ باتیں چھپی رہتی ہیں، یا جو رشتہ کروانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، بہت خوبصورت پورٹرے کرتے ہیں امیج۔ تو حقیقتیں ہم انسانوں سے چھپی ہوتی ہیں، لیکن ایک ہستی ہے جو ہر ایک انسان کی حقیقت جانتی ہے، اور وہ خدا ہے۔ خدا کو موقع دے، خدا سے بات کرے کہ اے خدا میں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، اے خدا میں اپنے بھائی یا بہن کے لیے، اے خدا میں اپنے لیے جیون ساتھی کی تلاش میں ہوں، تو رہنمائی کر، تو مدد کر، تو فیصلہ کر اور مجھے اس تک لے جا۔ ابراہیم خود نہیں جاتا، ابراہیم اپنے نوکر کو بھیجتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے اسحاق کے لیے دلہن تلاش کر کے لائے، اور اس کو ہدایات دیتا ہے کہ خدا تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ اس جگہ تجھے پہنچائے، اس گھر تک تجھے پہنچائے، اس لڑکی تک تجھے پہنچائے جو خدا نے چنی ہوئی ہے میرے بیٹے کے لیے۔
ابراہیم کو یقین ہے کہ خدا میرے بیٹے کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی چنے گا. اور دوسری طرف اسحاق پورا جوان ہے اور وہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے اسی بات پہ. خدا کو کام کرنے دیں. اسحاق نے کوئی چوائسز نہیں بنائی ہوئیں. اس نے اپنے ذہن میں کوئی امیج تھا بھی تو وہ اس نے نہیں شیئر کیا ہوگا، بلکہ یہاں صرف خدا کو موقع دیا جا رہا ہے. اور الیعزر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ خود سے جا کے کسی لڑکی کو تلاش نہیں کر لیتا کہ تو میرے مالک کے بیٹے کی دلہن بن جانا، بلکہ وہ بھی دعا کرتا ہے. وہ بھی خدا سے ہی بات کرتا ہے کہ خدا میرا سفر مبارک کر، اے خدا تو ہی رہنمائی کر، کہاں جاؤں کدھر جاؤں. اور خدا سے بات کرتے ہوئے وہ پھر خدا سے کہتا ہے اگر ایسا ہو تو میں سمجھوں گا کہ وہی تیری چنی ہوئی لڑکی ہے. تو خدا کو موقع دیں. سب سے پہلے خدا کو موقع دیں. اپنے خاندان میں کسی فرد کے لیے جیون ساتھی چننا ہے یا اپنے لیے، خدا کو موقع دیں. خدا آپ کی درست رہنمائی کرے گا. خدا کبھی آپ کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا راست ہے. وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، اس کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں. اور پھر اپنے خاندان کے بڑوں کو، والدین کو موقع دے کہ وہ فیصلہ کر سکیں آپ کے لیے. اسحاق نے اپنے باپ پہ اور باپ کے مقرر کیے ہوئے نوکر الیعزر پہ چھوڑ دیا. ربکا نے اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گی. روت نے فیصلہ کر لیا کہ جو میری ساس کہے گی ری میری کرنے کے لیے، دوبارہ شادی کرنے کے لیے، کیونکہ روت کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی ہے. ساس چاہتی ہے کہ میری بہو کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں خوش رہے، وہ کیوں بیوگی کی زندگی گزارے. تو روت ایک اچھی بہو نہیں، اب وہ اچھی بیٹی بن جاتی ہے. اور نعومی اب ساس کا کردار ادا نہیں کر رہی بلکہ ایک ماں بن جاتی ہے روت کے لیے. کسی خاتون نے یہ بات کہی تھی کہ عورتیں ڈھونڈتی ہیں روت جیسی بہویں، لیکن خود نعومی جیسی ساس بننا پسند نہیں کرتی، کہ جو اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنا لے اور اس کا فائدہ سوچے، اس کی بہتری سوچے، اس کا آرام سوچے، اس کی ترقی سوچے. تو روت ایک اچھی بیٹی بن جاتی ہے، نعومی ساس سے ایک اچھی ماں بن جاتی ہے. اور پھر جو کچھ نعومی اپنی بیٹی روت سے کہتی ہے، روت اسے قبول کرتی جاتی ہے. یرمیہ 29ویں باب میں خدا نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فیصلہ کرنا میری مرضی کے مطابق ان کی شادیوں کے لیے. ماں باپ کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جیون ساتھی کا چناؤ کریں. اور کولوسیوں باب نمبر 3 اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک بات میں ماں باپ کے تابع رہو، ان کے فرما بردار رہو، ان کی عزت کرتے رہو ہر ایک بات میں. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جب ماں باپ ہم سے کہتے ہیں، یا بزرگ یا بڑے جو گھر میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں کہ یہ جیون ساتھی آپ کے لیے اچھا ہے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ خاندان میں بڑے آپ کی زندگی کا نقصان نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہو اور آپ کی زندگی مستقبل میں بھی خوشیوں سے بھری رہے. جو نوجوان ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں یا ان کے رشتے ابھی طے ہونے ہیں، وہ اپنے خدا کو موقع دیں اور پھر ماں باپ کو اور گھر میں جو بڑے ہیں انہیں موقع دیں کہ وہ ان کے لیے ایک اچھے جیون ساتھی کا چناؤ کریں. لیکن اولاد کی مرضی کو بھی خدا کا کلام اہمیت دیتا ہے. بچوں کی رائے کا بھی احترام کیا جائے، بچوں کو بھی فیصلے میں شامل کیا جائے
اور بیٹے بیٹی کے فیصلے کو اہمیت دی جائے۔ ربکا کے معاملے میں ربکا کے ماں باپ نے، اس کے بھائیوں نے ربکا کو زبردستی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو نے قبول کرنا ہے، قبول کاری سے۔ بیٹی کو موقع دیا گیا، بہن کو موقع دیا گیا، تو اس رشتے میں راضی ہے تو پھر ہم ہاں کرتے ہیں، اور اس نے قبول کیا۔ کرنتھیوں کا پہلا خط ہے 7واں باب، اس کی 39ویں آیت میں، جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ یعنی بیاہ کر سکتی ہے خود سے۔ اگر کسی کا جیون ساتھی مر جائے اور وہ نیا جیون ساتھی چننا چاہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیون ساتھی چن لے، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ رشتہ خداوند میں جڑا ہونا چاہیے۔ کنوارے بیٹوں بیٹیوں کو بھی فیصلے میں شامل کیا جائے، اور اگر وہ خود سے کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن بزرگ اس میں یہ دھیان رکھیں، یہ خیال کریں کہ آپس میں بیٹھ کر پورا خاندان عزیز ساری باتوں کو سوچ کر پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے کسے چننا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کے جیون ساتھی کے طور پر۔ ماں باپ اگر اچھا رشتہ تلاش کر لیتے ہیں تو اولاد ان کے ساتھ متفق ہو جائے، اور اگر اولاد کوئی اچھا مشورہ دے دیتی ہے اپنے والدین کو یا بڑوں کو تو اس مشورے کو پوری اہمیت دی جائے، اس پہ غور کیا جائے، اور اگر وہ خداوند کے معیار کے مطابق پورا اترتا ہے رشتہ تو اسے باندھ لیا جائے، کوئی گناہ نہیں اس میں۔ آزادی سے اپنی مرضی سے بیاہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف خداوند میں، خدا کے مقرر کیے ہوئے اصول کے مطابق، بغاوت کر کے نہیں، جھگڑے کر کے نہیں، بھاگ کے نہیں، رسوائیاں اور ضلالتیں خاندانوں کے منہ پہ مل کے نہیں، پورے خاندان کی رضامندی سے رشتے جوڑے جائیں۔ بڑے چھوٹے سب مل کے متفق ہو کے فیصلہ کریں، اور پھر بائبلی سماجی اور اخلاقی حدود پامال نہ کی جائیں۔ کچھ معیار بائبل نے مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ رشتے بائبل نے طے کر دیے ہیں۔ احبار کی کتاب کا 18واں باب ہے اور 6 آیت سے 23ویں آیت تک، جن رشتوں میں شادی کرنا ناجائز ہے ان کی فہرست دی گئی ہے۔ یہ بائبل کی حدیں ہیں جو بائبل مقدس نے طے کر دی ہیں، کوئی انسان انہیں پار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اسی طرح سے ہماری سوشل لمٹس ہیں، ہماری سماجی، ہماری برادری کی لمٹس ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس اسٹیٹ میں، جس صوبے میں، جس شہر، جس گاؤں میں رہتے ہیں، اس کی حدود ہیں۔ ان میں رہتے ہوئے بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم ان حدوں کو پامال نہ کریں جو ہمارے سماج میں باندھی گئی ہیں۔ امثال 22ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھ رکھی ہیں۔ جو باؤنڈریز ہمارے بزرگوں نے سیٹ کر دی ہیں، ہم انہیں کراس نہ کریں۔ پاکستان میں کزن میرجز ہو جاتی ہیں، لیکن ماں کی سائڈ سے اگر کزن ہو تو دونوں کزنز میں سے ایک کا ماں کی طرف سے رشتہ ہونا ضروری ہے، لیکن باپ کے بھائی کی اولاد میں ہم مسیحی لوگ شادی نہیں کرتے۔ جو ہماری بلڈ لائن ہے، ہم اس بلڈ لائن میں رشتہ نہیں کرتے۔ یہ ہماری سماجی لمٹ ہے، یہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کی حد ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں، ہم پھپھو کی اولاد کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، یا اپنے ماموں یا
خالہ کی اولاد سے شادی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بلڈ لائن نہیں بنتے. لیکن جہاں بلڈ لائن آ جاتی ہے، جہاں سیم بلڈ آ جاتا ہے، وہاں ہم مسیحی لوگ پاکستانی سماج میں شادی نہیں کرتے. تو یہ سماجی حد ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ حدیں بائبل نے بتا دی ہیں کہ کن رشتہ داریوں میں شادی نہیں ہو سکتی، اور پھر کچھ سماج نے لگا دی ہیں. ہم ان حدوں کو بھی پامال نہ کریں. اور پھر اخلاقی حدیں بھی ہیں. ایسے رشتے کہ جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، انہیں کھینچ کے، انہیں توڑ موڑ کے کچھ نیا رشتہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے، یہ اخلاقی طور پہ برا لگتا ہے. پاکستان میں ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہیں، میں ان کا ریفرنس پورا نہیں دے رہا ان کی رسپیکٹ کی خاطر. 2 بھائی ہیں، بہت بڑا نام ہے، بڑا ان کی شہرت ہے ہمارے ٹاؤن میں، غیر مسیحی ہیں. چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کے بھائی کو ماموں کہتی ہے. تو رشتے میں اگر وہ اپنے جیٹھ کو ماموں کہہ رہی ہے تو پھر اس کا شوہر اس کا کیا لگتا تھا شادی سے پہلے؟ وہ بھی تو ماموں ہی ہوگا نا. یہ غیر مسیحیوں میں ہے، مسیحیوں میں میں نے نہیں دیکھا ایسا. کہیں ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. یہ غیر مسیحیوں میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ زندہ مثال ہے. ایسے رشتے نہ بنائے جائیں کہ جو اتنے الجھ جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اخلاقیات بھی کوئی باقی رہ گئی ہے کہ نہیں، کہ پہلے سے موجود رشتوں کو ہم نے بگاڑ ایسے لیا ہے کہ باقی سارے خاندان سے اور رشتہ ہے اور صرف جیون ساتھی سے اور رشتہ ہمارا بنا ہوا ہے. جی بائبل نے جو حدیں بنائی ہیں اور جو ہماری سوسائٹی کی حدیں ہیں اور جو ہماری مورل ایتھیکل حدیں ہیں، ہم انہیں پامال نہ کریں. بڑا ٹرینڈ چل جاتا ہے، جی کون سا خدا نے منع کیا ہوا ہے یہ رشتہ، کون سے سگے بہن بھائی ہیں، کون سے ایک باپ کی اولاد ہیں. نہیں، آپ اپنے بزرگوں کی مقرر کی ہوئی حدوں کا بھی خیال رکھیں. آپ بائبل مقدس میں دی گئی ہدایات کا بھی خیال رکھیں. اور آپ سماج میں ایک ایسا عجیب کام نہ کر دیں کہ لوگ حیران ہو جائیں کہ یہ کیسے رشتے ہو گئے ہیں. جی بڑا بھائی ماموں ہے اور چھوٹا بھائی شوہر، عجیب ہی رشتے ہیں. ایسے رشتے کرنے سے پرہیز کیا جائے جن میں بائبل، سماج اور اخلاقیات کی حدیں پامال ہونے کا خدشہ ہو. اور اس بات کا بڑا خیال رکھا جائے کہ مسیحی ایماندار شخص کا چناؤ کیا جائے. خدا کا کلام یہ واضح طور پر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم غیر ایمانداروں کے ساتھ بیٹے بیٹی کا رشتہ نہ کریں. ہم غیر مسیحیوں میں اپنے لیے جیون ساتھی کی تلاش نہ کریں. استثناء باب نمبر 7 میں خدا نے قوم کو واضح طور پر ہدایت دے دی، اور جب خداوند تیرا خدا تجھے اس ملک میں جس میں خدا تجھے بسا رہا ہے لے جائے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا. تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا اور نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا. خدا نے منع کر دیا. اور پھر نحمیہ آخری باب ہے 25ویں آیت سے، سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا. کیونکہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں غیر قوموں کے ساتھ بنانا شروع کر دی تھی. تو خدا کا بندہ اٹھتا ہے، سختی کرتا ہے ان سے اور کہتا ہے بال تک نوچے ان کے، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم کھلاتا ہوں کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا.
کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہ کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ غیر قوم میں بیاہ نہ خود کرنا ہے اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کا ہونے دینا ہے۔ ایماندار شخص تلاش کریں۔ ملاکی میں بھی ایسی ہی بات دہرائی گئی ہے دوسرے باب میں 11ویں آیت میں، اور دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور 14ویں آیت ہے، تم غیر ایمانداروں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ غیر ایمانداروں کے ساتھ جب ہم بیاہ شادی کر لیتے ہیں تو ہم اپنے ایمان پہ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر ہم ان کے خداؤں، ان کے معبودوں اور ان کے ایمان اور عقیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سلیمان اپنی حکمت اور شان و شوکت کے باوجود پھنس گیا، اجنبی عورتوں کے بہکاوے میں آ گیا، ان کی محبت میں فریفتہ ہو کر انہیں اپنے جیون ساتھی بنانے کے شوق میں جو کچھ وہ عورتیں اس سے کہتی رہیں وہ کرتا رہا، اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ گناہ میں پھنس گیا۔ سو غیر ایماندار کے ساتھ، غیر مسیحی کے ساتھ رشتہ داری نہ جوڑیں۔ جیون ساتھی کی تلاش ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے مسیحی ایمانداروں کے بیچ تلاش کریں۔ ایسے شخص کا چناؤ کریں جو اپنی ذمہ داریاں سمجھے اور انہیں قبول کرے۔ ایسے شخص سے رشتہ داری نہ جوڑیں کہ جس کو خاندان نے کہا ہو یہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا، چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائیں گی، خود ہی سر پہ وزن آئے گا تو کوئی کام شروع کر دے گا۔ بھائی آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ تجربہ نہیں کرو، آپ نہیں کرو، کسی کی بیٹی کا مستقبل خراب نہیں کرو، اپنی تربیت کی خرابیاں آپ ڈال دو گے کسی اور کے کھاتے میں کہ ساری زندگی وہ بھگتتی رہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو شادی کے لیے جیون ساتھی کی آرزو کیے ہیں، وہ ایسے شخص کا انتخاب کریں جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور پھر انہیں قبول بھی کرتا ہے کہ یہ میری ذمہ داریاں ہیں اور میں نے انہیں پورا کرنا ہے۔ ذمہ داریوں سے فارغ ہونے والا جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے شخص کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، وہ کل کو آپ کی ذمہ داری بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایسے شخص کا چناؤ کرے جیون ساتھی کے طور پر جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ایک شوہر کے طور پر جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ایک بھائی یا بیٹے کے طور پر۔ ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور قبول کرے، ایک بیوی کے طور پر، اور جو ایک بیٹی اور بہن کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور قبول کرے کہ یہ ذمہ داریاں میری ذات سے جڑی ہوئی ہیں، میں ان سے دور نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی، مجھے یہ پوری کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتی ہوں یہ میری ذمہ داریاں ہوں گی شادی کے بعد، یہ میرے فرائض ہیں، یہ میری رسپانسبلٹیز ہیں۔ جو شخص سمجھتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو اور قبول کرتا ہے کہ میں تیار ہوں ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے کہ میں ان کو پورا کروں گا یا پوری کروں گی، ایسے شخص کا انتخاب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جی بعد میں دیکھا جائے گا کچھ کر کرائی لے گا، بالکل بھی نہیں۔ کسی کی بیٹی کا نقصان نہ کریں۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسے شخص کا چناؤ نہ کریں کہ جو کوئی کام دھندا نہیں کرتا، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور گھر والے صرف پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ سر پہ پڑے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، انکار کر دیں، سمپلی انکار کر دیں کہ جی ہم آپ سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے کیونکہ آپ کا بیٹا نہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے اور نہ وہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہے۔ صرف خوبصورتی، دولت اور اعلیٰ رتبے کے پیچھے مت بھاگے۔ یعقوب نے اپنے ماموں کی بیٹی پسند کی تھی،
راخل خوبصورت تھی، لیکن لیا بیاہ دی گئی۔ لیا کی آنکھیں چندی تھی، اسے خوبصورت نہیں لگتی تھی، وہ لیا سے نہیں، وہ راخل سے محبت کرتا تھا۔ تو بائبل میں لکھا ہوا پیدائش 29واں باب ہے اور 31ویں آیت کہ خدا نے اس پہ نگاہ کی کہ یعقوب کیوں ایسا کر رہا ہے۔ خدا کو پسند نہیں آیا کہ وہ خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راخل بانجھ رہی۔ صرف حسن اور خوبصورتی نہیں، وہ راخل کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا، لیکن خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ لیا سے یہودا پیدا ہوگا، یہودا سے یسی ہوگا، یسی سے داؤد ہوگا، اور داؤد سے پھر وہ داؤد کے تخت پر بیٹھنے والا اسرائیل کا سردار ہوگا، جو پاک کنواری مقدسہ مریم کے بطن سے جنم لے گا۔ خدا نے لیا کو چنا تھا یہودا کی ماں ہونے کے لیے، تاکہ یہودا کا ببر جو داؤد کی اصل ہے وہ اس دنیا میں جسم لے کے آ سکے۔ خوبصورتی کے پیچھے مت بھاگے، کیونکہ امثال 31ویں باب میں 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے۔ خوبصورتی چلی جاتی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے، اس لیے صرف خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگیں کہ جی فگر دیکھنا ہے، ہم نے ناک نقشہ، صورت اور رنگ دیکھنا ہے تب ہم نے شادی کرنی ہے۔ نہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ جب ہم دولت کے لیے رشتہ داریاں کرتے ہیں تو پھر برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ ہم نے انسان کو قبول نہیں کیا ہوتا، ہم نے اس کے ساتھ ملنے والی دولت کو قبول کیا ہوتا ہے۔ ہمیں انسان سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں دولت سے محبت ہوتی ہے۔ ہم انسان کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں دولت کی فکر رہتی ہے۔ نہ خود دولت کو دیکھ کر رشتہ کرے اور نہ آپ کی دولت میں اگر کسی کی دلچسپی ہو تو اس کو رشتہ دے۔ خوبصورتی اور دولت عارضی ہیں، بے ثبات ہیں، ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اور اعلیٰ رتبے بھی کہ بہت بڑی پوزیشن پہ ہے لڑکا یا لڑکی، یا اس کا خاندان بہت رتبے والا ہے، ان کا بہت بڑا نام ہے، نہیں۔ بوئز نے اپنے لیے ایک بیوہ کو چن لیا۔ وہ بیوہ کی سیرت دیکھتا ہے، بیوہ کے پاس دولت بھی نہیں ہے، بیوہ کے پاس اعلیٰ مقام بھی نہیں ہے، بیوہ کے پاس کوئی بڑا رتبہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد اور جاگیر بھی نہیں ہے، غربت اور مفلسی ہے۔ وہ کھیت میں بالیں چن کر اپنے لیے اور اپنی ماں یعنی ساس نومی کے لیے خوراک کا انتظام کرتی ہے۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے پروں کے نیچے آ گئی تھی پناہ لینے کے لیے۔ اس نے اپنا کردار خوبصورت رکھا تھا، اس نے اپنی ذمہ داریاں سمجھی تھی کہ روت نے یہ جانا کہ میں جوان ہوں، میری ساس یعنی ماں نومی اب بڑھاپے میں ہے، اس کو نہیں جانا باہر کمانے کے لیے، میں جاؤں گی، میں ذمہ داری پوری کروں گی، میں خوراک کما کے لے کے آؤں گی اور اپنی ماں نومی کو کھلاؤں گی۔ بوئز نے اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کا ذمہ دار ہونا دیکھا۔ روت میں اس نے اعلیٰ مقام یا بڑا رتبہ یا بڑی دولت نہیں دیکھی، کردار کی خوبصورتی دیکھی۔ بھلے وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، شوہر کی وفات کے بعد بالکل جائز تھا کہ وہ ایک نئی شادی کر سکتی۔ تو بوئز نے بہت مالدار تھا بوئز، لیکن اس نے اپنے لیے ایک کمزور، غریب اور بے سہارا عورت کا چناؤ کیا۔ وہ نوکر کے جن کے ساتھ وہ کھیتوں میں بالیں چنا کرتی تھی، بیاہ کے بعد وہ ان کی مالکن ہو گئی،
وہ ان کھیتوں کی مالک ہو گئی، وہ اس جاگیر جائیداد جس میں وہ کبھی کام کرتی تھی روٹی کمانے کے لیے، وہ اس کی مالک ہو گئی۔ تو صرف خوبصورتی، دولت اور اعلیٰ رتبے مقام کے پیچھے نہ جائیں۔ ڈونٹ گو اونلی آفٹر بیوٹی، ویلتھ اینڈ اسٹیٹس۔ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کے لیے یہ سب کچھ ایز ون پیکج دے بھی دے تو برائی نہیں ہے، لیکن صرف ان کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لیے جب آپ جیون ساتھی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ شخص تلاش کریں جو آپ کو، جو کچھ آپ ہیں اور جس حالت میں ہیں، آپ کو قبول کرے، آپ کے گھریلو حالات کو قبول کرے، آپ کے خاندان کے سارے معاملات کو قبول کریں کہ جیسے ہیں وہ میرے لوگ ہوں گے۔ روت نے خوبصورت بات کہی نومی سے کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا اور تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ خدا نے اس کو بنا دیا۔ بوئز سے عبید، عبید سے یسی اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔ روت اس گھرانے کا حصہ بن گئی کہ جس میں سے اسرائیل کی بادشاہت قائم ہونی تھی۔ خدا ہمیں سرفراز کر دیتا ہے۔ آپ دوسروں کو جن حالات میں ہیں ان کے ساتھ قبول کریں، ان کے من کی سچائی دیکھیں، ان کے کردار کی خوبصورتی دیکھیں، ان کے ایمان کی خوبصورتی دیکھیں، نہ کہ دولت دیکھیں، نہ کہ آپ جائیداد دیکھیں، نہ کہ خوبصورتیوں کے پیچھے بھاگے۔ بڑے بڑے خوبصورت لوگ اندر سے بڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو دکھنے میں لوگوں کے دنیاوی میرٹس پہ پورے نہیں اترتے، وہ سپر سٹارز جیسے نہیں ہوتے، وہ فلم سٹارز یا ٹی وی سٹارز جیسے نہیں دکھتے، ان کے جلد کا رنگ یا ان کا قد یا ان کی جسامت سٹارز کے جیسی نہیں ہوتی، لیکن وہ اندر سے دنیا کے سب سے نفیس ترین اور خوبصورت ترین انسان ہوتے ہیں۔ بہت محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر میں وہ لوگوں کے ٹھہرائے ہوئے دنیاوی معیارات پہ پورے نہیں اترتے، لیکن وہ آپ سے، آپ کے حالات سمیت محبت کرتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ شرطیں نہیں باندھی جاتی کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے تو پیار ہے لیکن تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، یہ تیرے رشتہ دار، یہ میرے گھر میں کبھی داخل نہ ہو، یا کبھی تو ان سے نہیں مل پائے گا یا مل پائے گی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ سو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو آپ کے حالات سمیت قبول کرے، جیسے ہیں ویسے قبول کرے۔ اور سچائی اس میں بتانا بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر جھوٹ اور دھوکہ رکھا جائے گا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے سچائی بتائیں اور دکھاوا نہ کریں۔ جو کچھ آپ ہو اور جو آپ کے حالات ہیں وہ سچائی سے بتا دیں، بناوٹ نہ کریں۔ رشتہ داری جوڑتے ہوئے دور کے رشتہ داروں کی کوٹھیوں اور کاروں اور ان کی جائیدادوں اور ان کے مربوں اور ان کے بینک بیلنسز اور ان کے سٹیٹسز کا اشتہار نہ دیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں وہ بھی ہے۔ بھئی وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، آپ کا کیا ہے وہ دکھاؤ، آپ کیا ہو وہ بتاؤ۔ خاندانوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے گھر کے باقی سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے، اور کوئی کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، کوئی کسی کاروبار پہ ہے، اور وہ گھر میں سب سے کم تر درجے کا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، اور رشتہ ہو جاتا ہے۔ ان کے گھر میں 3 ڈاکٹر ہیں۔ لڑکا خود کیا کرتا ہے؟ چھوڑو کیا کرنا ہے، ڈاکٹر ہیں گھر میں 3، کیا فائدہ ان ڈاکٹریوں کا، وہ اس کو مل جانی ہے۔ دولت جائیداد آپ کے رشتہ داروں کی ہے، بڑا عہدہ مرتبہ رشتہ داروں کا ہے، تو وہ نہ بتائیں کہ جی ہم اس کے رشتہ دار ہیں تو ہمارے ساتھ رشتہ کر لو۔ اور آپ ایسے لوگوں میں رشتہ بھی نہ کریں کہ جناب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پھپھا کا بھائی ہے تو اس کی اولاد ہے،
کیا ضرورت ہے اتنے دور کے رشتہ داروں کی اعلیٰ رتبوں اور مرتبوں کو دیکھ کر شادیاں بنانے کی؟ جس خاندان اور جس شخص سے رشتہ جوڑنے کی بات چل رہی ہے، یہ دیکھو کہ وہ شخص بیٹا ہے یا بیٹی، یا اس کا خاندان، امیجیٹ فیملی، وہ کس حالت میں رہ رہے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، ان کا ایمان کیا ہے۔ کبھی سچائیاں زیادہ دیر نہیں چھپی رہتی، رشتے باندھتے ہوئے سچ بولے اور سچائی کی کھوج بھی کریں کہ سچ کیا ہے، تب رشتے باندھیں اور اپنے اندر ویسی ہی خوبیاں پیدا کریں جو آپ اپنے جیون ساتھی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسا جیون ساتھی چاہیے جو میری ہر بات پہ یس کرے، ایسا جیون ساتھی چاہیے جو میں کہوں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو تو کھڑا رہے یا کھڑی رہے، میں اس سے جو کہوں وہ کرے، جیسے میں سلوک کروانا چاہوں وہ ویسے ہی ہو جائے۔ تو بھئی ضروری ہے کہ وہ خوبیاں اپنے اندر بھی تو رکھو۔ پہلے ہر ایک خاندان کو ہیرا چاہیے اپنے کوئلے کے لیے، اپنا بھی تو ہیرا دو تاکہ دو ہیرے آپس میں مل جائیں۔ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دینی، لیکن دوسرے سے توقع کرنی ہے کہ ہمیں دنیا کا بیسٹ انسان ملے جو ہمارے گھر میں آ کر یا ہمارے گھر سے جڑ کر بہترین خدمتیں کرے ہماری۔ وہ ٹی وی پہ ایڈ بھی آتے ہیں کئی کہ ماں جاتی ہے بیٹی کے گھر تو داماد پہ بڑے وارے واری جاتی ہے، دیکھو میرا داماد کتنا اچھا ہے، میری بیٹی کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنی اس کی مدد کرتا ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا ادب کرنے والا ہے۔ اور جب گھر آتی ہے اور اپنے بیٹے کو بہو کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو پھر غصہ آتا ہے، یہ تو ہے ہی رن مرید، یہ تو ہے ہی جورو کا غلام، یہ تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا شوہر اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کام تیرا داماد کرے تو وہ بہت نیک ہے، اور تیرا بیٹا کرے تو یہ برا ہو گیا۔ ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بہو ملے جو صبح ناشتے سے لے کے رات سونے تک گھر کے سارے کام بہترین انداز میں بغیر تھکے ہوئے کرے، ہر ایک آنے والے مہمان کی بھی اچھی خدمت کرے، آپ جو دو وہ کھائے، جو آپ دو وہ پہنے، جہاں لے جاؤ وہاں چلی جائے، جہاں سے روکو وہاں سے رک جائے، تو یہ خوبیاں اپنے بیٹے میں بھی پیدا کرو پہلے، کہ جب اس کے سسرالی اس کو کہے کہ بیٹا بیوی کو لے کے آ تو لے کے جائے، جتنے دن رکھنا چاہے تو اس کو بولے کہ میں آپ کے پاس رہوں گا۔ جو کچھ آپ اپنی بہو سے توقع کرتے ہیں وہ خوبیاں اپنے بیٹے میں پیدا کریں، وہ اپنے سسرال کو وہ ساری خدمتیں دے سکے ضرورت پڑنے پر۔ اپنا بیٹا کسی کی بات سنتا نہیں اور بیٹی بہو چاہیے فرما بردار۔ اپنے بیٹے کو سنبھالا نہیں جاتا اور پھر بہو سے کہا جاتا ہے کہ تو ہی اس کو کچھ سمجھا، اور بہو چاہیے وہ جو ہمارے گھر کے ہر ایک فرد اور دور پار کے رشتہ داروں کے بھی تابع رہے۔ رشتے جوڑتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ ہیرا تلاش کرنے جا رہے ہو تو اپنے گھر سے بھی ہیرا نکالو۔ اپنے گھر سے ایک عام گھٹیا پتھر کے مقابلے میں ہیرا آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو بے جوڑ رشتے ہوں گے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، انہیں ہیرا بنائیں، انہیں خوبصورت انسان بنائیں، ان میں وہ خوبیاں پیدا کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے ساتھ جڑنے والے فرد میں ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا داماد آپ کے تابع رہے، آپ کی عزت کرے، آپ کی بیٹی کو کبھی دکھ نہ آنے دے اور آپ کے گھر کی ہر خوشی اور غمی میں برابر شریک ہو، تو اپنی بیٹی کو تربیت دے کے بھیجیے کہ تو نے اپنے سسرال میں ماں باپ دیکھنے ہیں، ساس سسر نہیں۔ تو نے ان کی بیٹی بننا ہے، ان کی غمی خوشی میں تیری غمی خوشی ہونی چاہیے، ان کے فائدے نقصان میں تیرا فائدہ نقصان ہونا چاہیے، ان کے گھر کا ماحول تجھے ٹھیک رکھنا ہے۔ دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں، بیٹے اور بیٹی دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں۔
اگر آپ بہت خوبصورت کردار کی حامل لڑکی چاہتے ہو تو پہلے اپنا کردار ٹھیک کرو۔ ہمارے تو معاشقے سارے زمانے میں مشہور ہیں، لیکن ہمیں پاک ناری چاہیے، ہمیں پیور دھلی ہوئی ناری چاہیے، اور ہمارے معاشقے دنیا میں مشہور ہوں۔ یہ نہیں چلے گا۔ خود بھی پاک بنو، خود بھی اپنی بری حرکتوں سے توبہ کر لو، خود بھی کردار درست کر لو، تاکہ آپ کہہ سکو کہ مجھے اچھے کردار کا حامل جیون ساتھی چاہیے۔ جب میرا ہی کردار اچھا نہیں تو پھر میں توقع کیسے کروں کہ مجھے ایک اچھے کردار کا جیون ساتھی ملے؟ دونوں طرف ہے، لڑکے لڑکی دونوں کے لیے ہے۔ آپ اپنا کردار درست رکھیں، پھر اچھے کردار کا جیون ساتھی آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ خود اپنے اندر اچھی خوبیاں پیدا کرو، تابع رہو، فرما بردار رہو، دوسروں کے تکلیف اور دکھ کا احساس کرو، اپنی ذمہ داریاں سمجھو، انہیں قبول کرو، اور انہیں پورا کرنے کے لیے اپنی پوری محنت اور کوشش کرو۔ اپنے رشتوں کو توازن میں رکھنے کی پوری کوشش کرو، ہر ایک رشتے کو اس کا مقام دو۔ تو پھر ایسے جیون ساتھی کا تلاش کرو جو آپ کی سوچ کا ہو۔ آپ کسی کو کچھ نہ سمجھو اور آپ کا جیون ساتھی آئے اور وہ سب کو مینج کرے اور سب کو سنبھال لے، یہ نہیں ہوگا۔ خود ٹھیک ہوں، تب آپ کو تلاش کرنے کا حق ہے کہ ایک اچھا جیون ساتھی ملے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے جیسا خوبصورت جیون ساتھی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو پہلے ویسا بناؤ۔ خود وہ بنے جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں میں ہو۔ دوسروں سے ویسا سلوک کرو جیسا چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں۔ خدا راست رو سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا۔ جن کے کردار میں خوبصورتی ہوگی، زبور 84 میں لکھا ہوا ہے کہ جو کردار کے خوبصورت ہیں، جن کی روحیں اور جن کے من خدا کے حضور درست ہیں، خدا انہیں اچھی نعمتیں دے گا۔ خدا ان سے کوئی اچھی نعمت باز نہیں رکھے گا۔ اور جس کو نیک جیون ساتھی ملتا ہے نا، اس کی قدر مرجان بہت قیمتی ہے، ویری پریشس ہے۔ وہ جس کو جیون ساتھی ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے تحفہ پاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا۔ ہم یہ سمجھیں کہ جس کو اچھا جیون ساتھی ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے نعمت ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ اسے ملتا ہے جو خدا کے ساتھ ٹھیک چلتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جیسا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ دوسروں سے توقع رکھنی بہت بڑی اور خود کہنا جی میری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے جب آپ رشتے تلاش کریں، خدا کو سامنے رکھیں اور بائبل، سماج اور اخلاقیات کی حدود کا بھی خیال رکھیں۔ جب ہم خود خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں گے تو خدا ہماری زندگی میں اچھے لوگ شامل کرے گا۔